آپ علیہ الصلاۃ والسلام مجلس میں تشریف لائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پانی کے کچھ قطرے تھے، جو معلوم ہو رہا تھا کہ آپ ابھی غسل فرما کے تشریف لائے ہیں۔ تو ہم میں سے ایک ساتھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یوں لگ رہا ہے کہ آپ کا مزاج بہت اچھا ہے اور دل بہت خوش ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، جی ایسا ہی ہے، الحمدللہ ایسا ہی ہے۔ پھر اہل مجلس دولت مندی اور دنیاوی خوشحالی کا کچھ تذکرہ کرنے لگے۔ دنیاوی خوشحالی اور دولت مندی کا کچھ تذکرہ کرنے لگے۔ کچھ دولت کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے اور کوئی اس کی برائی بیان کر رہے تھے، کوئی دنیاوی خوشحالی کے بارے میں اچھی کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور کچھوں کی رائے تھی بڑی وبال ہے اور بڑی مصیبت ہے۔ تو اس انداز کی مجلس میں گفتگو ہونے لگی۔ تو پھر وہاں مجلس میں دولت مندی اور دنیاوی خوشحالی کا کچھ تذکرہ ہونے لگا، اور وہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، اور دین اور آخرت کے لیے مضر ہے یا مفید ہے۔ تو آپ نے بات سنی اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھو بھائی، جو شخص اللہ سے ڈرے اور اس کی احکام کی پابندی کرے، اس کے لیے مالداری میں کوئی مذائقہ نہیں۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اور اللہ کے حکموں کی تعمیل کرے، اس کے لیے مالداری میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اس کے لیے دنیاوی خوشحالی کوئی بری اور مضر چیز نہیں ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو بھائی، جو شخص اللہ سے ڈرے اور اس کے احکام کی پابندی کرے، اس کے لیے مالداری میں کوئی مذائقہ نہیں اور کوئی حرج نہیں۔ اور پھر فرمایا، دولت مندی بھی اس کے لیے نعمت ہے، لیکن صحت مندی صاحب تقوی کے لیے دولت مندی سے بھی بڑی نعمت ہے۔ تقوی کے ساتھ دولت مندی ہو اور خوشحالی ہو، اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن تقوی کے ساتھ صحت ہو جائے، سبحان اللہ، یہ دولت مندی سے بھی بڑی نعمت ہے، اور یہ خوشحالی سے بھی بڑی نعمت ہے۔ ظاہر ہے تقوی نہ ہو، خوشحالی ہو تو وبال ہے، مصیبت ہے، وبال ہے، مصیبت ہے، بڑی زحمت ہے۔ تقوی نہ ہو اور صحت ہو تو ایسی صحت بھی کسی کام کی نہیں بھائی، گناہ موٹے ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی طاقتور ہو رہی ہے، آخرت اور خراب ہو رہی ہے، کیریئر اور تباہ ہو رہا ہے۔ تو ایسی صحت کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور ایسی خوشحالی کا بھی کوئی فائدہ نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ بسا اوقات اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور دنیاوی لحاظ سے خوشحالی بھی بہت ہوتی ہے، اور بس اوقات صحت بھی بہت شاندار ہوتی ہے۔ تو نادان لوگ کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے۔ خوش نصیب نہیں ہے، وہ تو قابل رحم ہیں، وہ تو قابل رحم ہیں، وہ تو کسی مصیبت میں گرفتار ہے، وہ تو بیچارہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہے، وہ قابل رشک نہیں ہے، قابل رحم ہے، وہ تو بڑی مصیبت میں گرفتار ہے۔ صحت دیکھ کر، خوشحالی دیکھ کر خوش نصیبی کی بات نہیں، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا، بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہے۔ بلکہ سچ یہ ہے، گناہ کے بعد پھر گناہ ہو جانا، یہ پہلے گناہ کی سزا بھی ہوتی ہے۔ گناہ کے بعد پھر نافرمانی کرنا، یہ پہلے گناہ کی سزا بھی ہوتی ہے۔ یہ تو کسی سزا میں گرفتار ہے، یہ تو اللہ کی گرفت میں آیا ہوا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دولت مندی اور خوشحالی
تقوی کے ساتھ ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، اور صحت مندی صاحب تقوی کے لیے دولت مندی سے بھی بہتر ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی نے حوصلہ دیا کہ بس اوقات دنیاوی خوشحالی اتنی نہیں ہوتی اور وہ آدمی پریشان ہوتا ہے، خوشحالی تو نہیں۔ آپ نے فرمایا تجھے اللہ نے جب سے دے رکھی ہے یہ کوئی معمولی نعمت ہے۔ چلو دولت اور خوشحالی اس درجے کی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے تجھے صحت دے رکھی ہے یہ کوئی معمولی نعمت ہے؟ یہ تو خوشحالی سے بھی بڑی نعمت ہے، یہ تو مالداری سے بھی بڑی نعمت ہے۔ ایک آنکھ کی کیا قیمت ہے، قوت گویائی کی کیا قیمت ہے، اعضاء اور جوارح کی سلامتی کی کیا قیمت ہے، اندر کے نظام کی سلامتی کی کیا قیمت ہے، اعصاب کی طاقت اور قوت کی کیا قیمت ہے؟ کون دے سکتا ہے؟ ساری دولت ہو اور ایک چپاتی بھی نہ کھا سکتا ہو، بستری سے نہ اٹھ سکتا ہو، اندر کا نظام ہی کام نہ کرتا ہو، تو دولت دیکھ کر حسرت ہوتی ہے نا، اندر سے آنسو ہوتا ہے نا۔ تو اگر دنیاوی خوشحالی نہیں ہے اور مالداری نہیں ہے اور فراوانی نہیں ہے تو صحت کتنی بڑی نعمت ہے، صحت کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی کے ساتھ خوشحالی بھی مبارک اور دنیاوی فراوانی بھی مبارک، اور صحت تقوی کے ساتھ ہو جائے یہ خوشحالی سے بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک اور بات فرمایا خوش دلی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے جس کا شکر واجب ہے۔ آپ سے فرمایا لگتا ہے یا رسول اللہ آج مزاج بڑا اچھا ہے، آج طبیعت بڑی خوش ہے، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ آج مزاج بڑا اچھا ہے، طبیعت میں بڑی خوشی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا کہ خوش دلی بھی، دل کا اطمینان، دل کا سکون، تطمئن القلوب، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے سکون دے رکھا ہے، اطمینان دے رکھا ہے، اندر سے اللہ رب العزت نے ایک خوشی دے رکھی ہے، یہ بڑا انعام ہے۔ اور سچ یہ ہے لباس بھی اچھا ہو، گاڑی بھی اچھی ہو، گھر بھی اچھا ہو، اور دسترخوان پہ کھانے بھی چنی ہوئی ہوں، لیکن دل پریشان ہو تو وہ گھر بھی قید خانہ لگتا ہے، وہ کھانے کا لطف ہی چلا جاتا ہے۔ اندر جو پریشان ہے مزہ ہی نہیں ہے، نہ اے سی میں مزہ آ رہا ہے، نہ پلنگ میں مزہ آ رہا ہے، نہ اس گاڑی میں مزہ آ رہا ہے، نہ اس کوٹھی میں مزہ آ رہا ہے، مزہ ہی نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ یہ دل کا سکون مل جائے جھونپڑی بھی محل بن جاتی ہے، چٹنی اور روٹی کے ساتھ بھی بڑا مزہ آتا ہے، چٹائی کی نیند بھی بڑی میٹھی ہو جاتی ہے، سادہ اور بوسیدہ لباس کے اندر بھی بڑی راحت مل جاتی ہے، سکون جو ہے اندر جو اطمینان ہے، تطمئن القلوب، اللہ کی یہ بڑی نعمت ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، اگر پرہیزگاری کے ساتھ ہو، اللہ کی حکموں کی تعمیل کے ساتھ ہو، اللہ کو راضی کرتے کرتے یہ چیزیں حاصل ہو جائیں۔ اور سب سے بڑی بات اللہ نے جو سکون دے رکھا ہے نا، ان ساری نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ان ساری نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے لاکھوں سے اچھا رکھا، کروڑوں سے اچھا رکھا ہے، اور اللہ نے صحت کے لحاظ سے کیا کچھ نہیں دے رکھا، کیا کچھ صحت کے لحاظ سے نہیں دے رکھا ہے۔ سبحان اللہ کتنا عرصہ ہوا اللہ کی ان جسمانی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے یہ دعا بھی کیا کرو اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ نعمتیں دینے کے بعد محرومی سے محفوظ کرو،
نعمتیں دینے کے بعد محرومی سے محفوظ، صحت دے رکھی ہے، خوشحالی دے رکھی ہے، آسانی دے رکھی ہے، اطمینان دے رکھا ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. اے اللہ تو نے عافیت دے رکھی ہے نا، اس سے محرومی سے محفوظ کر. وفجاء نقمتک، اچانک کوئی مصیبت آ جائے اور تیری نافرمانی ہو جائے، سبحان اللہ، کوئی مصیبت آ جائے یا میں گناہ کی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں، اے اللہ اس سے محفوظ فرما دے. کسی گناہ کی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں، یہ بھی کوئی کم مصیبت نہیں، آنکھ پھوٹ جائے، دانت ٹوٹ جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ بھی آزمائش اور مصیبت. لیکن اس سے بھی بڑی مصیبت اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گیا، اللہ کا حکم ٹوٹ گیا. وفجاء نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ اچانک کوئی مصیبت آ جائے یا میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، اس سے محفوظ فرمائے، اس سے میری پناہ ہے. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں کہ اللہ کا شکر بجا لایا کرو اور ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرو کہ اللہ ان نعمتوں کے اندر ہی زندگی عطا فرمائے اور میری کسی کوتاہی کی وجہ سے ان نعمتوں سے مجھے محروم نہ فرمائے. اللہ رب العزت نعمتیں بھی عطا فرمائے، برکتیں بھی عطا فرمائے اور ان نعمتوں میں اپنی بندگی اور اطاعت بھی نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.